دوستو آج جس دور میں ہم رہ رہے ہیں اس میں یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ ہم اینڈ آف ٹائمز یعنی قیامت کے کتنا قریب ہیں، کیونکہ وہ تمام علامات صغریٰ جو احادیث میں بتائی گئی ہیں وہ پوری ہو چکی ہیں، جن کا میں اپنی بہت سی ویڈیوز میں ذکر کر چکی ہوں، اور اب علامات کبریٰ کے پورے ہونے کا انتظار ہے، جن میں دجال، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اور سب سے بڑی نشانی ظہور امام مہدی علیہ السلام ہے، کیونکہ حدیث میں ہے کہ قیامت کی نشانیاں ایسی ہیں جیسے کسی لڑی میں موتی پروئے ہوں، اور جب وہ لڑی ٹوٹتی ہے تو وہ موتی پے در پہ گرتے چلے جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح قیامت کی نشانیاں ہیں، جب ایک نشانی پوری ہوتی ہے تو پھر ایک کے بعد ایک تمام نشانیاں پوری ہوں گی۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ علامات کبریٰ میں سے ایک اہم اور بڑی نشانی امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہے۔ امام مہدی علیہ السلام کو ایک ہی رات میں تمام علوم عطا کیے جائیں گے اور کچھ خاص کرامات بھی۔ اب یہ سب ایک رات میں کیسے ممکن ہوگا، اس بارے میں کسی اور ویڈیو میں تفصیل سے بات کریں گے۔ فی الحال یہ جان لیتے ہیں کہ حدیث میں امام مہدی علیہ السلام کی جن کرامات کا ذکر ہے وہ کون سی ہیں، لیکن اس سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ کرامت اور معجزہ میں فرق آخر کیا ہے۔ علماء کرام کے مطابق خرق عادت کوئی چیز واقع ہو تو اسے معجزہ یا کرامت کہتے ہیں۔ خرق عادت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک یہ کہ جو دعوے کے ساتھ پیش کیا جائے، اپنی رسالت، اپنی صداقت کو ظاہر کرنے کے لیے، اور چیلنج کیا جائے کہ آؤ مقابلہ کرو، اسے اس نبی کا معجزہ کہتے ہیں۔ معجزہ کا معنی ہے عاجز کر دینے والی شے۔ معجزے میں دو چیزیں ہونی لازم ہیں، دعویٰ اور چیلنج۔ جیسے پانی کی عادت ہے کہ وہ اپنی سطح کو برقرار رکھتا ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا پانی پہ مارا تو وہ پھٹ گیا اور اس میں راستہ بن گیا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ اسی طرح آگ کا کام ہے جلانا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ ٹھنڈی ہو گئی، یہ بھی ایک معجزہ ہے۔ اور دوسری خرق عادت یہ ہے کہ اللہ اپنے نیک بندوں اور بعض غیر نبی کی بزرگی کو ظاہر کرنے کے لیے انہیں عطا فرماتا ہے، جسے کرامت بھی کہتے ہیں، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو شام کا میدان جنگ دکھا دیا گیا، یعنی غیر نبی کے لیے اسے کرامت کہتے ہیں اور نبی کے لیے معجزہ۔ امام مہدی علیہ السلام چونکہ نبی نہیں ہوں گے بلکہ وہ نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہوں گے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے وقت سے قبل تک لوگوں سے آپ کی ذات کو مخفی رکھا ہوگا، یعنی لوگ یہ تو جانتے ہوں گے کہ آپ سید زادے ہیں اور اچھے اخلاق اور کردار کے مالک ہیں، لیکن وہ آپ کے ہاتھ پر بیعت نہ کریں گے، یہاں تک کہ امام مہدی علیہ السلام کی عمر مبارک 40 برس ہو جائے گی۔ یہ امام مہدی علیہ السلام کی کرامت ہوگی۔ اور پھر جب لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور آپ خطبہ دیں گے تو آپ کے ہاتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیض مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار مبارک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا مبارک ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ یہ چیزیں آج کہاں پر ہیں، لیکن امام مہدی علیہ السلام کی کرامت ہوگی کہ یہ آپ پر ظاہر ہوں گی۔ امام مہدی علیہ السلام کی حمایت میں آسمان سے آوازیں آئیں گی کہ یہ مہدی ہیں اور ان کو تمہارا امیر بنا دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ سفیانی بادشاہ کا لشکر جب مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان مقام بیضاء پر پہنچے گا تو وہ پورا لشکر زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ یہ بھی امام مہدی علیہ السلام کی بہت بڑی کرامت ہوگی، جسے سن کر لوگ یہ بات مان جائیں گے کہ سچے امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو چکا ہے۔ جب امام مہدی علیہ السلام مدینہ سے بیت المقدس کی طرف جا رہے ہوں گے تو آپ کے خاندان کا ایک شخص آئے گا اور کہے گا کہ میں مہدی ہوں، میرے ہاتھ پر بیعت کرو۔ اس وقت چونکہ بیعت ہو چکی ہوگی اور امام مہدی علیہ السلام پیچھے نہیں ہٹیں گے تو وہ شخص کہے گا کہ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے یا کیا نشانی ہے کہ تم مہدی ہو۔ تب امام مہدی علیہ السلام ایک سوکھے ہوئے تنے کو زمین میں گاڑیں گے تو وہ سرسبز درخت بن جائے گا۔ اس کے بعد آپ ایک پرندے کو اپنی طرف بلائیں گے تو وہ پرندہ آپ کے سامنے حاضر ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ آپ پر زمین کے چھپے ہوئے خزانے ظاہر کیے جائیں گے اور آپ لوگوں میں تقسیم کر دیں گے، اور تابوت سکینہ بھی آپ پر ظاہر کیا جائے گا اور آپ اسے لے کر بیت المقدس میں جائیں گے۔
اس کرامت کو دیکھ کر کہ تابوت سکینہ امام مہدی علیہ السلام کے پاس ہے، لاکھوں یہودی ایمان لے آئیں گے اور مسلمان ہو جائیں گے۔ اس کے بعد آپ روئے زمین پر اسلام کو قائم کریں گے، اور بلا شبہ یہ بھی امام مہدی علیہ السلام کی بہت بڑی کرامت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں ان تمام کرامات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو آج کی ویڈیو یہیں تک تھی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے۔ جزاک اللہ۔